اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہاں سے 20واں حکم ہے اس سورہ کا حفاظت دین سے متعلق، اپنے نفس کی حفاظت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، یعنی تم پر لازم ہے تمہارے اپنے نفس، مطلب یہ ہے کہ ان کو لازم پکڑو، ان کی حفاظت کو کیا کرو، لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچائے گی تم کو من ضل، جو کیا ہوا، گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم کس پر ہو، ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے تو وہ تمہیں خبر کر دیں گے، بتلا دیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو آیت ہے نا، اس کے ظاہر سے، یعنی جو اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اس سے بظاہر بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کے ظاہر سے یہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جو صرف اسی آیت کے ظاہر میں غور کرتا ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے طور پر کیا کر رہا ہے، اپنے اعمال کی پابندی کر رہا ہے، دوسرے اب جو مرضی کرتے رہیں اس کی ذمہ داری پوری ہو، تو یہ جو مفہوم ہے یہ باقی نصوص کے خلاف، یعنی اس آیت کو ہم جب باقی آیات کے ساتھ، باقی حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو مفہوم ہے، جو بظاہر اس کے ظاہر سے بہت سے لوگ لیتے ہیں، وہ بس پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز روزے کی حد تک اگر ہم ٹھیک ہے، اب باقی جو بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو لیکن جب ہم دوسری آیات اور احادیث کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ مفہوم درست نہیں ہے، یعنی علیکم انفسکم میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے اعمال کی بھی فکر کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جیسے دوسرے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ بھی علیکم انفسکم کے تحت میں ہی داخل ہے۔ اگر ہم باقی آیات کو دیکھیں تو ان آیات کی روشنی سے، ان آیات کی روح سے علیکم انفسکم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے، داخل ہے۔ ٹھیک ہے، معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف ہر وہ چیز جس کو عقل کیا قرار دے، یعنی عقل سلیم، عقل صحیح اس کو مستحسن قرار دے، اچھا قرار دے، اور منکر ہر وہ چیز جس کو عقل سلیم کیا قرار دے، برا سمجھے، برا قرار دے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نے کیا کر لیا، یعنی اپنی حد تک کوشش کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اپنی کوشش کی حد تک تم نے پورا زور لگایا، اب اگر اگلا بندہ پھر بھی کیا کرتا ہے، نافرمان رہتا ہے، وہ گمراہ رہتا ہے، تو اس کی گمراہی کا نقصان اس پر نہیں ہوگا، اس کی گمراہی کا نقصان اس پر نہیں ہوگا۔ پھر اسے چاہیے کہ یہ کیا کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ تو یہ معنی ہے علیکم انفسکم اور لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ پھر کیا ہوگا، لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، یہ کب ہوگا کہ پہلے یہ کیا کرے، ایک حد الوسع کوشش کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی پر رہتا ہے، نافرمانی پر رہتا ہے، تو اس کی گمراہی کا یا نافرمانی کا وبال اس پر نہیں ہوگا۔ اور یہی بہت سے صحابہ سے بھی اس آیت کا یہی مفہوم مروی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل خطبہ ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں اور رہتا ہے اور وہ ان کی نافرمانیوں پر انہیں کیا نہیں کرتا، نکیر نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، تو وہ بھی عذاب میں انہی کے ساتھ کیا ہوگا، مبتلا ہوگا۔
جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ جو شخص کسی جگہ کوئی برائی ہوئی اور وہ شخص اس جگہ موجود ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ وہاں موجود نہیں، اور جو وہاں موجود نہ بھی ہو اور وہ اس کو برا نہ سمجھے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ گویا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے شریک، وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے شریک۔ تو یہ معنی ہے، یہ صحیح مفہوم ہے اس آیت مبارکہ۔ اب اگلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، شہادۃ بینکم یعنی تمہارے آپس میں گواہیاں کیا ہیں؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت قریب آ جائے، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت گواہی کیا ہے؟ اثنان ذوا عدل منکم، دو لوگ، اور وہ دو لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ عادل ہوں تم میں سے، عادل ہوں تم میں سے یعنی تمہاری جماعت میں سے ہی ہوں، مسلمان ہوں۔ تو یہ دو لوگوں کا جو نصاب بیان کیا گیا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے اگر ایک بھی ہو پھر بھی کافی ہے۔ کس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ جس وقت کوئی شخص قریب الوفات ہو تو وصیت کے وقت اس کے پاس کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ دو گواہ ہوں، اور وہ دو گواہ کیسے ہوں؟ ذوا عدل منکم، اہل عدل ہوں۔ تو یہ جو قید لگائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ واجب یا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحسن یہ ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے، اگر ایک بھی ہو تو پھر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ او آخران من غیرکم، یا دو دیگر، دو دوسرے، من غیرکم تمہارے غیر میں سے، یعنی جو کیا نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو مسلمان کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں کیا ہو؟ چل رہے ہو، یعنی تم حالت سفر میں ہو، اس وقت تمہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے، اس وقت دو کیا کر لو؟ وصیت پر دو گواہ بنا لو، اب خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دونوں طرح ہو۔ اور دو کا جو عدد ہے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، اور تمہیں پہنچ جائے موت کی مصیبت، تَحْبِسُونَہُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، تم ان کو کیا کرتے؟ روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو ان کے بیانات میں، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسم کے ذریعے سے کسی بھی ثمن کو نہیں چاہتے، یعنی ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ کیا ہو، جس کے بارے میں قسم کھانی ہے وہ کیا ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم ہرگز نہ چھپائیں گے، ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم کن میں سے ہوں گے؟ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، فَإِنْ عُثِرَ، اگر یہ ظاہر ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، یہ بات کہ استحقا اسم، کہ جو دونوں قسم اٹھانے والے لوگ ہیں نا یہ دونوں مستحق ہیں کس کے؟ گناہ کے، یعنی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فآخران یقومان مقامہما، دو اور لوگ ان کے قائم مقام ہو جائیں، لیکن یہ کن میں سے ہوں گے؟ دوسرے فریق سے، من الذین استحق، ان لوگوں میں سے جن کا حق کیا ہوا؟ ثابت ہوا، جو مستحقین ہیں ان لوگوں میں سے، علیہم الاولیان، استحق علیہم، جن پر حق کیا ہوا؟ ثابت ہوا نا۔ اور وہ کون دو لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ اولیانی، اس میت کے قریبی، اس میت کے قریبی لوگ ہوں، فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری جو گواہی ہے یہ زیادہ حق رکھتی ہے ان کی گواہی سے، ہماری، وما تدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ ظلم کرنے والوں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے۔
ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ گواہیوں کو لائیں، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ کیا کریں، گواہی دیں، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ قسمیں لوٹائی جائیں گی ان پر ان کی قسموں کے بعد، ان کی قسموں کے بعد ان پر کیا کی جائیں گی، قسمیں لوٹائی، یعنی علی وجہہ کا معنی ہے یعنی اس حقیقت کے مطابق، واقعے کے مطابق۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور اللہ کے احکامات کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو۔ اب یہ جو آیات بیان کی گئی، یہ 3 آیات ہیں، یہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہے، اسی قصے کو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ کوئی بھی شخص جو قریب الوفات ہے یا مرض وفات میں ہے، تو اب وہ کسی شخص کو بھی کیا کرے، اگر ذمہ دار بنا دے کہ یہ میرا مال جو ہے آپ نے فلاں شخص کو دینا ہے، تو اس شخص کو وصی کہتے ہیں، اس شخص کو کیا کہتے ہیں، وصی۔ اور دوسری جو اصطلاح ہے اس ان آیات کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے ورثہ۔ ورثہ کس کو کہتے ہیں، جو میت کے ساتھ میت کے ساتھ جن کا حق متعلق ہو، وہ ورثہ ہیں۔ تو یہاں 2 اصطلاحات ہو گئی، وصی اور ورثہ۔ تو اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اعلام، اب یہ کسی سفر میں تھے، ان کے ساتھ 2 نصرانی لوگ تھے، ان کے ساتھ 2 لوگ تھے جو کہ عیسائی تھے اس سفر، ہاں جی۔ تو اب یہ تجارتی سفر میں تھے، شام گئے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بدیل بھی اس کو پڑھا گیا، اب ان کی جو یہ بیمار ہوئے اور ان کی بیماری جو تھی شدت اختیار کر گئی، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ان کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں نا، اس کی ایک فہرست بنا کر انہوں نے کیا کر دی، اپنے سامان میں رکھ دی، اور اب ان کو نہیں پتا تھا، جو دوسرے جو لوگ ان کے ساتھ تھے نا نصرانی، انہوں نے اپنے سامان میں وہ فہرست بھی رکھ دی، اور انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ مال جا کر کیا کرنا، میرے ورثاء تک پہنچا دینا، یہ مال جو ہے اس کو، یہ جو سامان ہے یہ میرے ورثاء تک کیا کر دینا، پہنچا دینا۔ تو اب یہ دونوں لوگ، یہ جو دونوں لوگ ان کے ساتھ سفر میں تھے، اب یہ کیا بن گئے، وصی۔ اب یہ کیا بن گئے، وصی بن گئے نا، کہ میت نے ان کے پاس مال ان کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ نے یہ فلاں شخص کو دے دینا، تو اب یہ جو شخص درمیان میں ہے یہ کیا ہو گیا، وصی۔ تو اب یہ وفات پا گئے، اب اس کے اندر ایک پیالہ تھا چاندی کا، ان کے سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جو اس کے اوپر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو اب ان دونوں نے یہ کیا کہ اس سامان میں سے نا وہ پیالے کو چھپا لیا سامان میں سے۔ اب جس وقت انہوں نے باقی جو ان کا سامان تھا ان کے ورثاء کو دیا، تو اس میں سے انہوں نے وہ فہرست دیکھی، اس میں سے ایک فہرست نکلی، فہرست کا تو ان کو علم نہیں تھا، تو فہرست میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک پیالہ بھی تھا جو کہ غائب ہے، اس میں ایک پیالہ تھا جو کہ غائب۔ اب یہ لوگ کون ہو گئے، ورثاء یہاں پر کیا بنے، مدعی، اور انہوں نے انکار کیا کہ اس میں تو کوئی پیالہ نہیں تھا۔ تو پھر ورثاء سے کس چیز کا مدعی سے کس چیز کا مطالبہ آتا ہے، گواہوں کا، اور جو نفی کر رہا ہے اس سے قسم لی جاتی، تو ان کے پاس گواہ تو تھے نہیں، تو اب ان سے قسم لے لی۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے نا، جو پہلی قسم ہے ان آیات میں، وہ ان لوگوں سے
وسیع اوسیاس، پہلی قسم کن سے ہے؟ وسیع۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان دونوں نے قسمیں کھا لیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ پیالہ جو تھا نا وہ مکہ میں ہی ان کو کسی جگہ مل گیا، ورثاء کو۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ ان دو لوگوں سے خریدا ہے۔ اب یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا ان ورثاء نے کہا کہ جی انہوں نے اس طرح فروخت کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فروخت نہیں کی۔ تو اب دوبارہ پھر کیا لی گئیں؟ قسمیں لی گئیں۔ پھر اس موقع پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بالآخر فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب وہ جو پیالہ ہے اس کی قیمت کے برابر اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ورثاء کو دیں۔ یعنی ان کا جھوٹ جو تھا وہ پھر ثابت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ جو پیالہ ہے اس کی قیمت کیا کی جائے؟ ورثاء کو دی جائے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی اس واقعے کے بیان میں۔ اور پھر یہاں سے ایک مسئلہ یہ کہ جس طرح یہ قسموں میں آ رہا ہے فَتَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ تو اس سے مسئلہ اسی طرح اگلی قسموں میں بھی، اب اس سے مسئلہ یہ فقہاء نے مستنبط، اس سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ قسموں کے بیان میں کیا کرنا؟ اس کو کسی زمانے کے ساتھ یا مکان کے ساتھ مخصوص کرنا، یا اس میں خاص قسم کے تاکیدی الفاظ کا لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، جائز ہے، لیکن یہ کیا نہیں، ضروری نہیں۔ جیسے یہاں پر آ رہا ہے فَيُقْسِمَا تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے مراد عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ انتہائی اہمیت والا وقت۔ اسی طرح ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربیٰ، تو اس قسم کے جو الفاظ قسموں میں ہیں تغلیظ والے، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کروائے تو یہ کیا ہے؟ جائز۔ تو یعنی ان آیات سے ان کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ البتہ دوسری جو نصوص ہیں ان میں چونکہ قسم کے الفاظ مطلق آئیں، تو اس پر بنا پر فقہاء نے کہا کہ یہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں، قسموں کے اندر کیا کرنا، یعنی تاکید کے لیے کچھ الفاظ شامل کرنا، یا تغلیظ شدت والے الفاظ کرنا، یا اس کو کسی زمانے کے ساتھ خاص کرنا، یہ کیا جائز ہے لیکن ضروری نہیں۔ تو پھر اس واقعے میں یہ آیات کیا ہوئی ہیں؟ نازل ہوئی۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اب یہاں سے ایک خاص قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، آخرت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یوم یہ کیا ہے؟ ظرف۔ تو یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے رسولوں کو، تو رسولوں کو جمع کرنا کس لیے ہوگا؟ تاکہ امتوں، باقی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، امتوں کو ڈرانے کے لیے رسولوں کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ماذا اجبتم، اس کے بدلے میں آپ کو کیا جواب دیا گیا؟ آیا امتوں نے اس کو قبول کیا یا نافرمانی کی؟ ماذا اجبتم یعنی آپ کیا جواب دیے گئے اس دعوت کے نتیجے میں، لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو یہ جو رسولوں سے سوال جواب ہوگا یہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ نافرمانوں پر حجت پوری طرح کیا ہو جائے؟ تام ہو جائے، اور ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا، انبیاء تو معصوم ہیں۔ قالوا لا علم لنا، تو انبیاء کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا، یعنی ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ جاننے والے، بہت زیادہ جاننے والے، اللہ مبالغے کا صیغہ، الغیوب غیب، غیب کی باتوں۔ اب یہاں ایک شبہ یہ آتا ہے کہ انبیاء کا یہ جو جواب ہے لا علم لنا،
یہ ان لوگوں کے حق میں تو درست ثابت ہوتا ہے کہ جو ان کے بعد آئے. البتہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے دور میں ان کی دعوت پر کیا کہا، لبیک کہا، اور ان کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، اور دوسری وہ جماعت جنہوں نے ان کی دعوت کا کیا کیا، انکار کیا اور وہ کافر ہوئے، وہ تو ان کو معلوم ہے. تو اس کے باوجود یہاں کیا کہا انبیاء کے جواب میں، لا علم لنا. تو علم کے دو معنی ہیں. تو بظاہر اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ لوگ تو ان لوگوں کے حق میں تو یہ جواب درست معلوم ہوتا ہے جو ان کے انبیاء کے بعد آئے ہیں، اور البتہ وہ لوگ جو ان کے زمانہ میں موجود تھے ان کے بارے میں تو انہیں علم ہے نا. تو پھر یہاں پر یہ جو جواب دیا گیا تو بظاہر اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم بمعنی یقین کے، علم کا ایک معنی یقین، اور علم کا ایک معنی ہے کہ غالب گمان کے بعد. علم کا ایک معنی کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بات کرنا، اور علم کے ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غالب گمان کی بنا پر کیا کرنا، کوئی بات کرنا. تو دنیا کے جو احکام ہوتے ہیں یہ کس پر ہیں، ظاہر پر. دنیا کے احکام کا مدار کس پر ہوتا ہے، ظاہر پر. تو یعنی انبیاء، اسی وجہ سے انبیاء کے دور میں بہت سے لوگ ایسے جو منافقین تھے لیکن ظاہری طور پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کو کس میں شمار کیا جاتا تھا، مومنین میں ان کا شمار کیا گیا ہے، حالانکہ وہ صرف ظاہری طور پر کیا تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ. تو دنیا کے جو احکام ہیں وہ کس پر، ان کا مدار کس پر ہے، غالب گمان پر، ظاہر پر. اب آخرت کے دن ایسا نہیں ہو. آخرت کے دن تو اب ہر چیز کا حقیقی فیصلہ ہونا ہوگا. تو اب کوئی بھی شخص اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اس معنی کے اعتبار سے یہاں انبیاء نے کیا جواب دیا، لا علم لنا. اس معنی کے اعتبار سے انبیاء کیا جواب دیں گے، لا علم لنا، یعنی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. تو یہاں علم بمعنی کس کی نفی ہے، یقین کی. اچھا، ایک اور دوسری بات یہ یہاں سے ظاہر ہوئی کہ انبیاء، تمام امت میں سے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی امت پر انتہائی شفقت والا معاملہ کرتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اپنی امتوں پر وہ انتہائی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. تو حتی الوسع انبیاء کوئی بھی ایسی بات زبان سے اس کو ادا نہیں کرتے جس سے قوم کس میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے، ان کی امت کس میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو وہاں پھر کرنی پڑتی. اور یہاں تو ان کے پاس، اور جہاں کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو وہاں انبیاء ایسی کوئی، چونکہ اپنی امتوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں تو وہاں وہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کرتے کہ جس کی بنا پر ان کی امتیں کس میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں، گرفت میں آ جائیں. تو اس جملے کے دو فائدے ہو. تو یہاں تو یہ عذر موجود ہے نا کہ دنیا میں تو یہ احتمال تھا کہ ظاہر کے اعتبار سے کوئی کچھ اور حقیقت میں کچھ ہو. اسی بنا پر یہاں کیا کہہ دیا، لا علم لنا، یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ کفار تھے یہ مومن تھے. تو اس عذر کی بنا تو یہاں ان کے پاس ایک عذر موجود. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اب یہ ہے ذکر الخاص بعد العام. اب پہلے مطلق رسولوں کا ذکر کیا گیا، اب یہاں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن کا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اس سے مقصود کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار جنہوں نے ان کو کیا بنا دیا، معبود بنا دیا،
تو ان کو اصل میں بتلانا مقصود کہ جن کو تم نے الہ بنایا یہ بھی کیا ہیں؟ ہمارے بندے اور رسول ہی ہیں، اور یہ بھی ہمیں جواب دیں۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو اس سوال جواب کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر کس کو سنانا مقصود ہے؟ ان کی امت کو۔ مخاطب کس کو بنایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مقصود کیا ہے؟ ان کی امت کو سنانا مقصود۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک، میری نعمت کو یاد کیجیے آپ پر اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی، یعنی آپ کی مدد کی، بروح القدس، کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ، اور ایک نعمت کیا ہے کہ آپ کلام کرتے ہیں لوگوں سے فی المہدی، بچپن میں، یعنی جس وقت آپ کس میں تھے؟ گود میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں، بڑی عمر میں۔ جیسے ہم پہلے بھی قرآن مجید میں ارشاد ہو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب بچپن میں یا گود میں کلام کرنا، اس سے تو بظاہر کیا سمجھ آتا ہے؟ ایک معجزے کا ہونا سمجھ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا وَكَهْلًا، اب بڑی عمر میں تو ہر شخص ہی کلام کرتا ہے، تو اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص یہاں پر یہ صفت لانے میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف، نزول کی طرف، نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ تو اس لیے بطور خاص یہ بھی، اس کو بھی یہاں نعمت کے مقام میں کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا، ورنہ تو یہ عام ہے، بڑی عمر میں تو ہر شخص کیا کرتا ہے؟ کلام کرتے ہی ہے۔ تو وکاہلن کی صفت میں اشارہ ہے کس طرف؟ کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ تو اس لیے اس کو یہاں پر کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا، اور یہ مقام کس کا ہے؟ مقام امتنان ہے، یعنی نعمتوں کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے آپ کو سکھلائی کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل، ان چیزوں کی میں نے آپ کو تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور آپ کیا کرتے تھے؟ بناتے تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور آپ بناتے تھے مٹی سے۔ تو یہاں خلق بمانا کس کے ہے؟ موجود چیزوں کو ترکیب دے کر کوئی چیز بنانا۔ خلق کے دو معنی ہے نا، ایک ہوتا ہے خلق بمانا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اور ایک ہوتا ہے خلق بمانا ایجاد کے۔ خلق بمانا، تو خلق بمانا ایجاد کے تو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا درست ہے، لیکن خلق بمانا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، تخلیق کرنا، اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے جو کسی کی تصنیف ہو یا کوئی اور ایجاد ہو تو اس کو کاوش یا کارنامہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تخلیق کہنا، تخلیق یہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کتاب کے بارے میں، کسی ایجاد کے بارے میں اس کو کوئی کاوش یا علمی خدمت، علمی سرمایہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تخلیق کہنا یہ درست نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جو کہا گیا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ جب آپ بناتے ہیں مٹی سے، تو یہاں تخلق سے مراد کیا ہے؟ ایجاد کرنا، پیدا کرنا۔ کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کی حیث کی مثل کوئی چیز بناتے، بِإِذْنِی، تو اب یہ سارے جتنی بھی آگے صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اب ان میں بظاہر شبہ کس کا ہوتا ہے؟ ایہام شرک کا، تو اس لیے اس کی تردید کے لیے یہاں کیا لے آیا گیا؟ ہر صفت کے ساتھ ساتھ بِإِذْنِی، اور یہ بھی از خود آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا، اور اس میں آپ کیا کرتے؟ روح فَتَنفُخُ فِيهَا، اس میں آپ پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ جو پرندے کی حیث سے آپ مٹی کی کوئی چیز بناتے، پرندے کی حیث نما، تو وہ کیا کرنے لگتا؟ تو وہ پرندہ ہو جاتا
فتکون طیرا، پرندہ ہو جاتا اڑنے والا، باذنی. اب اس میں بھی اشارہ ہے نا کس کی طرف، یعنی شرکت فی تخلیق کی طرف، تو اس کی فوراً تردید کر دی گئی باذنی کے ساتھ کہ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، میرے ہی حکم سے ہو رہا ہے. اسی طرح وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کہ آپ کیا کر دیتے، تندرست کر دیتے، الاکمہ پیدائشی نابینا کو، پیدائشی نابینا کو، والابرص اور جذام برس کی بیماری والے مریض کو. اس میں بھی یہی شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو فوراً اس کی تردید کر دی باذنی، میرے اجازت سے، میرے حکم سے. وَإِذْ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ نکالتے مردوں کو، باذنی یعنی مردوں کو زندہ کرتے میرے حکم سے. تو یہاں پر بھی اس کی تردید. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جب معجزات دیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس چیز کا بڑا چرچا تھا، علم طب کا، تو اسی وجہ سے ان کو اسی کے مناسب کیا کیے گئے، معجزات دیے گئے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو عَنْكَ آپ تک پہنچنے سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ کہ جب وہ آپ کے پاس، جب آپ ان کے پاس لائے واضح نشانیاں، یعنی انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو میں نے آپ کو کیا کر لیا، بچا لیا. تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ، تو ان الفاظ میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قتل کا فعل یا صلب کا فعل واقع نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ معنی کہ جب میں نے بچایا بنی اسرائیل سے آپ کو، جب آپ ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، واضح جادو ہے. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے القاء کیا حواریین کی طرف، حواریین وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان آمنوا بی و برسولی، کہ جب ہم نے اپنا یہ پیغام بھیجا ان کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم کیا ہے، فرما برداری کرنے والے، مطیع ہیں. اسلم اسلم، اسلام کا معنی کیا ہے، کسی کی فرما برداری کر، الانقیاد اطاعت کرنا. تو ایک انعام کیا ہوا کہ ہم نے حواریین آپ کے پیروکار بنائے، ان کے ذریعے سے آپ کی کیا کی، تائید کی، مدد کی. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور ایک معنی اس کے بھی کیے جاتے ہیں کہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، ٹھیک ہے. ایک معنی اس کے بھی کیے جاتے ہیں کہ حواری یعنی دھوبی کو کہا جاتا ہے، تو ان کے اکثر جو پیر ماننے والے تھے وہ دھوبی تھے، تو اسی مناسبت سے ان کو کیا کہہ رہے تھے، حواری کہہ رہے تھے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اب یہاں سے ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے کس کا مطالبہ کیا، معجزات کا. جب کہا حواریین نے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کے پروردگار اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس بات کی قدرت رکھتے ہیں. یعنی ایک تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، دوسرا یہ کہ مطالبے کی صورت بھی ایسی تھی جو کس پر مبنی تھی، گستاخی پر، بے ادبی پر. یعنی سوال کا انداز کیسا ہے، بے ادبی والا. هل یستطیع ربک، کیا آپ کے پروردگار اس بات کی قدرت رکھتے ہیں، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ہی کیا ہو، ایمان لانے والے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایمان لانے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کیا نہ کرے، معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. معجزات کا مطالبہ یعنی یہ مقام میں اس جگہ پر اس فرمان سے اشارہ یہ معلومات. قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اور تاکہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم نے سچ کہا، ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم یعنی اب ان کی جو
بے ادبی اور گستاخی مزید بڑھتی گئی، اور ہم اس پر کن لوگوں میں سے بنے؟ گواہوں میں سے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ اے پروردگار، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریے، تکون لنا عیدا لاولنا، جو ہمارے لیے کیا ہو، یعنی ایک نعمت ہو ہم سے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو آپ کی طرف سے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ مائدہ۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو آپ ہمیں رزق عطا کیجیے اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو پھر دو روایتیں ہیں اور اس میں اسی طرح اشارہ ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ آسمان سے ان کے پاس اتارا گیا، اور ان کو پھر تاکید یہ تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا کچھ کھانا اس وقت موجود ہو، اس وقت جتنی طلب ہو اتنا کھانا کیا کر لینا، کھا لینا، اس کو ذخیرہ نہیں کرنا۔ اب وہ چونکہ زیادہ ہوتا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا، تو زیادہ تو بطور آزمائش کے تھا، انہوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ شرطیں سنی تو انہوں نے پھر اس سے کیا کر دیا، اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو۔ تو دونوں قول موجود ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، لیکن راجح قول یہی ہے پہلے والا کہ وہ ان پر اتارا گیا اور انہوں نے اس کے بعد ناقدری کی تو پھر ان پر عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو اتار دوں گا آپ لوگوں پر، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو کوئی کیا کرے گا اس کے بعد تم میں سے اس کی ناقدری کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا۔ اب اس عذاب کی صفت کیا ہوگی؟ لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو جہان میں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ تو یہ عذاب کی صفت لائی گئی، نکرہ ہے نا، نکرہ کے بعد جملہ آ گیا تو اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے۔ ایسا عذاب کہ میں ایسا عذاب جہان میں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا کس طرف کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کی ناقدری پر گناہ جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، اتنا ہی سخت ہوگا۔ جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کی ناقدری پر جو گناہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، اتنا ہی سخت ہوگا۔ تب اسی کلیے سے اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ جب ان میں ایک رسول بھیجے، تو اب اس رسول کے آنے کے بعد اس رسول کی ناقدری کرنا، اس رسول کو ماننے سے انکار کرنا، اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرنا، اس پر جو گناہ ہوگا، جو سزا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، اتنی ہی سخت ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کر رہے ہیں، اس قصے کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سوال اصل میں یہاں پر بھی بظاہر سوال کن سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تنبیہ مقصود ہے کن کو؟ ان کے پیروکاروں۔ اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے کہا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو معبود اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، انہوں نے جواب میں عرض کیا سبحانک، کہ اللہ آپ کی ذات تو کیا ہے، پاک ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی میں ما یکون لی، میرے شایع نشان نہیں ہے یہ بات کہ ان اقولا، کہ میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، کہ جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہ ہو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں ایسا کہوں، اگر میں نے کبھی ایسا کہا بھی ہو، فقد علمتہ، تو آپ کے علم سے تو کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، تو آپ اس کو جانتے ہوں، تو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ تعالوا ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ تو وہ بھی جانتے ہیں، یعنی زبان سے کئی بات تو ظاہر ہے پھر بھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کا علم تو اس سے بھی زیادہ محیط ہے
آپ جانتے ہیں ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، اور میں آپ کی بات کو یعنی آپ کی مشیت کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اور بے شک آپ کیا ہیں، جاننے والے ہیں بہت سی مخفی باتوں، پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، تو جب یہ مقدمہ قائم ہو گیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی جس کا آپ نے مجھے کیا کیا، حکم دیا تھا، وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو کہ پروردگار ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، تو جب تک میں ان میں موجود رہا تب تک تو میں ان میں گواہ رہا، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر کیا ہوں، گواہ ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں کیا رہا، موجود رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب آپ نے مجھے کیا کر دیا، اپنے پاس بلا لی، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے کیا کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اب آپ ان پر کیا ہے، نگہبان ہے، اب آپ ان پر کیا ہے، نگہبان ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز باخبر ہے، اب آپ ہر چیز سے کیا ہے، باخبر ہے، موجود، ہر چیز پر کیا ہے، گواہ ہے۔ تو اس آیت سے، اس آیت میں بھی اشارہ کس کی طرف ہے، نزول کی طرف، اس کی طرف اشارہ ہے، رفع الی السماء کی طرف، اور ان الفاظ کے ظاہر سے یہ استدلال کرنا اور رفع الی السماء کا انکار کرنا اور اس انکار پر اس آیت سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مکالمہ کب ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہو رہا ہے، اس وقت تو کیا ہوگا، یعنی اس سے پہلے ان کا نزول، نزول کے بعد کیا ہو چکی ہے، وفات ثابت ہو چکی ہو، تو اس آیت سے رفع الی السماء کے انکار پر استدلال کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ کسی اور محل، کسی اور مقام کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پر رفع الی السماء کا ذکر آیا وہ کسی اور مقام کی بات، تو دونوں کے مقام میں کیا فرق ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو کیا کریں، سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو کیا کر دیں، بخش دیں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں مقصود اس کلام سے کیا ہے، شفاعت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تفویض معاملہ ان کا کیا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا ہے، قادر مطلق ہیں، تو آپ ان مجرمین کے ساتھ چاہیں کیا کریں، جو مرضی معاملہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کو ان پر کیا ہے، قدرت اور اختیار حاصل ہے، کیوں؟ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ کیا ہیں، غالب، زبردست، الحکیم، حکمت والے، یعنی غالب ہیں کہ آپ ان سے انتقام پر کیا رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور حکیم، حکمت والے ہیں، یعنی آپ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان مجرمین کو کیا کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کیونکہ اب اس یہاں یہ میدان محشر ہے، تو اب یہاں کسی کے لیے کس کا امکان نہیں ہے، اب تو جس کا جو بھی معاملہ تھا وہ پورا ہو چکا نا، تو اب یہاں کفر پر معافی نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کیا آتا ہے، انہوں نے کیا فرمایا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، تو وہاں کلام کس میں ہو رہا ہے، دنیا میں کلام ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں کیا صفت لائی گئی، غفور الرحیم، تو اب ان میں سے جو کیا کر لے، ابھی بھی جو ان میں سے کیا کر لیں، اگر کوئی
توبہ کر لے، رجوع کر لے تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ بخشنے والے، مہربان۔ اور یہاں چونکہ کلام یہ مکالمہ کس کے اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے کلام ہے، تو یہاں پر غفور الرحیم کی بجائے کیا صفت لائے؟ العزیز الحکیم، کہ آپ کیا ہیں؟ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم، یہی ہے وہ دن، ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن صادقین کو نفع دے گا ان کا سچ، ان کا سچ۔ عام طور پر علوم کے اندر صدق اور کذب یہ کس کی صفت ہوتی ہے؟ قول کی۔ جیسے آپ منطق میں پڑھتے ہیں نا، قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ قول یحتمل الصدق والکذب، کہ اگر بات کس کے؟ واقعے کے مطابق ہو تو وہ کیا ہے؟ صدق ہے، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو وہ کذب ہے۔ تو یہ قول کے ساتھ، قول کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی نصوص میں صدق کا لفظ جس طرح قول کے ساتھ ہے، اسی طرح عمل کو بھی شامل، قول و عمل دونوں کو شامل ہے۔ قرآن و سنت میں صدق کا جو لفظ ہے یہ کس کو؟ قول و عمل دونوں کو ثابت ہے، دونوں کو شامل۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جس شخص نے کسی ایسی چیز کو ظاہر کیا جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے۔ کس کے؟ تو یہاں کس کا لفظ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ عمل کے لیے۔ یا ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس نے نماز کو صحیح طرح ادا کیا تو وہی مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث میں۔ تو وہاں پر حق کا اطلاق کس پر کیا گیا؟ عمل پر۔ تو قرآن و سنت میں صدق اور کذب کا اطلاق قول و عمل دونوں پر ہوتا ہے۔ عام طور پر صدق اور کذب کا اطلاق کس کے ساتھ ہے؟ صرف قول کے ساتھ۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے ایسے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ورضوان، اور وہ اللہ سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت آسمانوں کی، والارض زمینوں کی، وما فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ مائدہ مکمل ہو۔